السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور مجاہد خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے حکومتی عہدیداروں کی تعریف کی ہے جنہوں نے بجلی چوری کے خلاف مہم میں 46 ارب روپے وصول کیے ہیں۔ آرمی چیف نے کہا ہے کہ کسی شخص سے کسی دوسرے شخص، خاص طور پر اقلیتوں اور معاشرے کے کمزور طبقات کے خلاف انتہا پسندانہ رویے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ علماء و مشائخ نے ملک میں استحکام کے لیے متفقہ طور پر انتہا پسندی اور فرقہ واریت کی مذمت کی ہے اور ریاست کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان اور روس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ تعلیم کے وفاقی وزیر نے نوجوانوں کو ہنر سکھانے اور ٹیکنیکل تعلیم دینے کی اہمیت پر زور دیا ہے تاکہ اقتصادی ترقی کو یقینی بنایا جا سکے۔ پاک چین مشترکہ بحری مشق سی گارڈین 2023 آج کراچی میں پاک نیوی ڈاک یارڈ میں ختم ہو گئی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بجلی کی ترسیل کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے $25 کروڑ کی منظوری دی ہے۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی اپنے اپنے ملک واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیلی فوج غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں اپنی جاری وحشیانہ کارروائیوں میں 47 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ بھارتی فوج نے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر کے اضلاع کلگام اور راجوری میں آج ریاستی دہشت گردی کی نئی کارروائی میں مزید 6 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ معروف اداکار شفیع محمد کی آج 16ویں برسی منائی گئی۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے سابق فاسٹ بولر وہاب ریاض کو قومی کرکٹ ٹیم کا چیف سلیکٹر مقرر کیا ہے۔ خلاصہ آپ نے سنا، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ بجلی چوری کی روک تھام کی مہم کے دوران پاور ڈویژن نے گزشتہ 53 دنوں میں 46 ارب روپے وصول کیے ہیں۔ سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ میں انہوں نے اس قومی مقصد کے لیے دن رات کام کرنے والے اہلکاروں کی کارکردگی کی بھی تعریف کی۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ حکومت گوادر بندرگاہ کے مقام پر صنعتوں کے قیام اور صنعتی علاقوں کے ساتھ اس کے روابط بہتر بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں گوادر شپنگ کلیئرنگ ایجنٹس ایسوسی ایشن کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ گوادر کے مقامی لوگوں کو روزگار اور بین الاقوامی معیار کی سہولتوں کی فراہمی سی پیک کی ساہم بندرگاہ کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ گوادر بندرگاہ مستقبل قریب میں سمندری تجارت کا مرکز بن جائے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ گوادر کی ماہی پروری کی صنعت میں جدت لانا حکومت کی ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ گوادر کے ماہی گیروں کو بین الاقوامی معیار کے تحت پیشہ ورانہ تربیت دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماہی پروری کے شعبے میں برآمدات کے مواقع کو مکمل طور پر بروئے کار لایا جائے گا۔ وفد نے گوادر کے ماہی گیروں کو روزگار فراہم کرنے، پیشہ ورانہ تربیت دینے اور تمام مسائل کے حل کے لیے حکومت کے اقدامات کو سراہا۔ وزیر اعظم نے وفد کو یقین دلایا کہ ان کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ بحری فوج کے سربراہ سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ کسی بھی شخص کو کسی دوسرے کے خلاف، خاص طور پر اقلیتوں اور معاشرے کے کمزور طبقات کے خلاف عدم برداشت اور انتہا پسندانہ رویہ اختیار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے یہ بات آج راولپنڈی میں تمام مکاتب فکر کے علماء مشائخ سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان کسی مذہبی، صوبائی، قبائلی، لسانی، نسلی، طبقاتی یا کسی دوسرے امتیاز کے بغیر سب پاکستانیوں کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے سوا کسی عسکری گروہ، شخص یا گروہ کی طرف سے طاقت کا استعمال اور مسلح کارروائی ناقابل قبول ہے۔ انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کی طرف سے پھیلائے گئے گمراہ کن پروپیگنڈے کو مسترد کرنے والے مذہبی رہنماؤں کا فتویٰ اور پیغام پاکستان کی تعریف کرتے ہوئے آرمی چیف نے علماء مشائخ پر زور دیا کہ وہ اس فتوے کو عام کریں اور اس پر منوعاً عمل کریں۔ علماء و مشائخ نے متفقہ طور پر انتہا پسندی، دہشت گردی اور فرقہ واریت کی مذمت کی اور ملک میں برداشت، امن اور استحکام کے لیے ریاست اور سیکیورٹی فورسز کی انتھک کوششوں کی غیر متزلزل حمایت کا عہد کیا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے دہشت گردوں کے خلاف حالیہ کارروائیوں میں جامع شہادت نوش کرنے والے پاک فوج کے شہداء کے اہل خانوں کو ٹیلی فون کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم شہداء کو بھرپور خراج عقیدت پیش کرتی ہے اور ان کی قربانیوں کے لیے شکر گزار ہے۔
صدر نے لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن حیدر، نائک خوشدل خان، لانس نائک عبدالقدیر خان، نائب صوبیدار آصف عمران، سپاہی عرفان علی اور فرمان علی کے اہل خانہ سے بات چیت کی۔ اہل خانہ سے تعزیت کے ساتھ انہوں نے شہداء کے بلند درجات کے لیے دعا کی۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عدلیہ کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے قومی عدالتی خودکار کمیٹی کی تشکیل نو کر دی ہے۔ کمیٹی کے سربراہ سپریم کورٹ کے جج جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے۔ یہ کمیٹی عدالتی کارروائیوں اور ریکارڈز کو ڈیجیٹل کرنے، انصاف تک بہتر رسائی اور مقدمات کے انتظام کو بہتر بنانے کی غرض سے موبائل اپلیکیشنز متعارف کرائے گی۔ کمیٹی کا مقصد عدلیہ کو خودکار اور مربوط کرنا اور قانونی عمل اور تحقیق مصنوعی ذہانت کو متعارف کرانا بھی ہے۔ یہ عدلیہ کی خدمات کی فراہمی بہتر بنانے کے لیے ٹیکنالوجی پر مبنی ایک قومی لائحہ عمل بھی تیار کرے گی۔ پاکستان اور روس نے مؤثر انداز میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششیں تیز کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے آج اسلام آباد میں عالمی سطح پر دہشت گردی کی روک تھام اور سیکیورٹی کو درپیش دیگر مسائل کے حل کے لیے پاک روس مشترکہ ورکنگ گروپ کے 10ویں اجلاس میں ہوا۔ اجلاس کی صدارت ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ سید حیدر شاہ اور روس کے نائب وزیر خارجہ سرگئی وارشنین نے کی۔ دونوں طرف سے دہشت گردی کے لیے مالی معاونت روکنے سمیت انسداد دہشت گردی کے معاملے کے خلاف اقدام پر مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ اجلاس میں خصوصاً افغانستان، وسطی و جنوبی ایشیا اور شمالی افریقہ کے تناظر میں علاقائی دہشت گردی کے چیلنجز سے نمٹنے کے امور پر تفصیلی بحث ہوئی۔ اس موقع پر دہشت گردی کی پیچیدگی اور مسئلے پر مسلسل نظر رکھنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اجلاس میں دونوں ممالک کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف اٹھائے گئے اقدامات کا جائزہ لیتے ہوئے تجربات اور کارکردگی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں ملکوں نے علاقائی اور عالمی سیکیورٹی کے لیے مشترکہ اقدام کی ضرورت کو تسلیم کیا۔ ورکنگ گروپ کا آئندہ اجلاس اگلے سال منعقد ہوگا۔ تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے نگراں وفاقی وزیر مدد علی سندھی نے نوجوانوں کے لیے مہارتوں میں بہتری اور فنی تعلیم کی اہمیت پر زور دیا ہے تاکہ ملک کی معاشی ترقی کو یقینی بنایا جا سکے۔ تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے قاسم بخاری کی اس رپورٹ میں۔ نگران وفاقی وزیر تعلیم مدد علی سندھی نے کہا ہے کہ نگران وفاقی حکومت فنی تعلیم کے فروغ کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ورچوئل یونیورسٹی اور نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیچنگ ٹریننگ کمیشن نیب-ٹیک کے درمیان دستخط کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت چاہتی ہے کہ نیب-ٹیک اور ورچوئل یونیورسٹی مل کر فنی تعلیم کا دائرہ کار ہر چھوٹے بڑے گاؤں اور قصبے تک لے کر جائے۔ ابھی تو وقت آ گیا ہے کہ ہنر مندی اور تعلیم کے سوا پاکستان میں کے لیے کوئی بچی نہیں رہا ہمارے پاس۔ انہوں نے کہا کہ حکومت فنی تعلیم کے فروغ کے لیے تمام تر صلاحیتیں عوامی فلاح و بہبود کے لیے بروئے کار لا رہی ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم نے کہا کہ ملک کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے فنی تعلیم کے سوا ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری اسکولوں کا معیار مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے اور جو بچے اسکولوں سے باہر ہیں انہیں واپس اسکولوں میں لانا ہوگا اور اس سلسلے میں حکومت کے ساتھ معاشرے کے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ سینٹ کا اجلاس چیئرمین صادق سنجرانی کی صدارت میں آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں تھوڑی دیر کے لیے ہوا۔ اجلاس کے آغاز پر کچھ ارکان نے شور شرابہ کیا۔ چیئرمین کی طرف سے بار بار کی ہدایت کے باوجود یہ ارکان اپنے نشستوں پر نہیں بیٹھے، جس بنا پر چیئرمین نے ایوان کی کارروائی پیر تیسرے پہر 3 بجے تک ملتوی کر دی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ، جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور ایف ایم چینلز کی لائیو سٹریمنگ، تازہ ترین خبریں، ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پوڈ کاسٹ سروس اور بہت کچھ۔ تو ابھی وزٹ کریں radio.gov.pk/apps اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز۔ پاک بحری اور چین کی پیپلز لبریشن آرمی کی مشترکہ مشق سی گارڈین 2023 کی اختتامی تقریب آج کراچی بندرگاہ پر منعقد ہوئی۔ مشق کا انعقاد کراچی اور شمالی بحیرہ عرب میں کیا گیا تھا، جس میں چینی بحری دستہ، جنگی جہازوں، آبدوز، آئل ٹینکر اور ریسکیو جہاز نے حصہ لیا۔ مشق کا مقصد دونوں بحری افواج کے درمیان تجربات کے تبادلے کے ذریعے بحری تعاون اور دفاعی تعلقات کو مزید مستحکم بنانا ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بجلی کی ترسیل کے نظام میں بہتری کے لیے $25 کروڑ قرضے کی منظوری دے دی ہے۔
ایک جاری کردہ بیان کے مطابق ان قرضوں سے دونوں صوبوں میں بجلی کے ترسیلی نظام کو وسعت دینے اور بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ اس منصوبے سے قومی گریڈ کی صلاحیت بڑھا کر اس کو مستحکم بنانے میں مدد ملے گی۔ اس ضمن میں وسطی اور مغربی ایشیا کے لیے ADB کے ڈائریکٹر جنرل یوگنیو زوکاوف نے کہا کہ یہ منصوبہ بجلی کی تقسیم اور ترسیل کی قومی کمپنی کے لیے ADB کی جاری مدد کا حصہ ہوگا۔ منصوبہ بندی کے نگراں وزیر محمد سمیع سعید کے زیر صدارت آج اسلام آباد میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا 32واں اجلاس ہوا۔ اجلاس میں سرکاری اور نجی شعبے کی شراکت داری کے پائیدار اقدامات پر غور کیا گیا۔ بات چیت میں مختلف موضوعات زیر بحث آئے۔ اجلاس میں ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے نظم و نسق، شفافیت اور تعاون میں بہتری کے لیے سرکاری اور نجی شعبے کی شراکت داری کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ وفاقی متصف اعجاز احمد قریشی نے پاسپورٹس کی چھپائی میں غیر مناسب تاخیر کے خلاف ہزاروں شکایات کا نوٹس لیا ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں سینئر مشیر کی قیادت میں ایک معائنہ ٹیم تشکیل دی ہے جو پاسپورٹ کے ڈائریکٹوریٹ جنرل کا دورہ کر کے ان شکایات کی وجوہات کی نشاندہی کرے گی اور مسئلے کے حل کے لیے اقدامات تجویز کرے گی۔ معائنہ ٹیم کے ارکان موقع پر شکایات سنیں گے اور پاسپورٹ کے ڈائریکٹوریٹ جنرل کی انتظامیہ سے ملاقات کر کے عوامی شکایات دور کرنے کے لیے اقدامات کریں گے۔ عالمی بینک اور خیبر پختونخوا کی ہیلتھ سروسز اکیڈمی نے طبی عملے کی استعداد کار میں اضافے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ معاہدے کے تحت پشاور، نوشہرہ، ہری پور اور سوابی کے 190 مراکز صحت کے تقریباً 4000 اہلکاروں کی خدمات کی فراہمی بہتر بنانے کی تربیت دی جائے گی۔ اسی طرح ان اضلاع میں کام کرنے والی 4000 سے زائد لیڈی ہیلتھ ورکرز کو بھی تربیت دی جائے گی۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت داخلہ کے 5 رکنی وفد نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں برادر ملکوں کے درمیان قانون نافذ کرنے والے اداروں کی استعداد کار میں اضافے، ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے شعبوں میں تعاون کے امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستان میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے ملتان میں بلو پوٹری انسٹیٹیوٹ کا دورہ کیا اور نیلی ضرور سازی کے مختلف مراحل کا مشاہدہ کیا۔ انہیں ملتان کی ثقافت اور نیلی ضرور سازی کی اہمیت کے بارے میں بریفنگ دی گئی، جس میں ملتان کو ایک قدیم شہر کے طور پر اجاگر کیا گیا جو اپنی منفرد خوبصورتی اور ثقافتی ورثہ رکھتا ہے۔ امریکی سفیر نے ملتان کی ثقافت اور دستکاروں کے کام کو بھی سراہا۔ ہمارے ملتان کے نمائندے نے رپورٹ دی ہے کہ شیشے کی ظروف سازی اپنے منفرد نیلے اور سفید رنگ کے امتزاج کے لیے مشہور ہے۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو ان کے ملکوں کو واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ غیر قانونی طور پر مقیم ہزاروں افغان باشندے روزانہ کی بنیاد پر تورخم اور چمن بارڈر راہداری کے ذریعے اپنے ملک واپس جا رہے ہیں۔ افغان باشندوں کی اپنے ملک باعزت واپسی کے لیے کیے گئے دیگر اقدامات کے علاوہ مختلف اضلاع میں ان کے عارضی قیام کے لیے ضروری سہولیات سے آراستہ راہداری کیمپ بھی قائم کیے گئے ہیں۔ گزشتہ روز تقریباً 1900 غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے اپنے ملک واپس گئے، جبکہ اب تک 2,30,464 افغان باشندے افغانستان واپس جا چکے ہیں۔ طلباء کو درپیش مسائل اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج طلباء کا عالمی دن منایا گیا۔ اس موقع پر طلباء کی ضروریات اور مسائل کو مختلف پلیٹ فارمز پر اجاگر کرنے کے لیے مختلف یونیورسٹیوں، تعلیمی اداروں اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے سماجی کارکنوں نے سیمینار اور پروگراموں کا انعقاد کیا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ غزہ کی پٹی اور مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیل کی تازہ جارحیت میں کم از کم 29 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ فلسطینی خبرساں ادارے وفا نے رپورٹ دی ہے کہ مغربی کنارے کے جنین پناہ گزین کیمپ میں اسرائیل ڈرون حملے میں 3 افراد شہید اور کئی زخمی ہوئے ہیں۔ دیگر 5 افراد اس وقت شہید ہوئے جب اسرائیلی فوجیوں نے جنین کے ابن سینا ہسپتال کے قریب ایک ایمبولینس پر فائرنگ کی۔ اسرائیلی فضائی حملوں میں جبالیہ پناہ گزین کیمپ میں رہائشی عمارتوں کو بھی نشانہ بنایا، جس میں کم از کم 18 سویلین افراد شہید ہو گئے۔ فلوجہ کے علاقے میں ایک اور اسرائیلی حملے میں مزید 300 سویلین شہید ہوئے۔ فلسطینی خبرساں ادارے وفا کی اطلاعات کے مطابق اسرائیلی فوج نے حالیہ گھنٹوں میں غزہ پر حملوں میں بڑی تعداد میں فلسطینی شہریوں کو شہید کر دیا۔ نصیرت پناہ گزین کیمپ میں اسرائیلی فضائی حملوں میں مزید 18 شہری شہید ہوئے۔ ایک اور حملے میں غزہ کے جنوب میں اسرائیلی حملے میں الفلاح اسکول کو نشانہ بنایا گیا، جس میں بڑی تعداد میں لوگ شہید ہوئے۔
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی ایک اہم کمیٹی نے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں نو آبادیاتی اور غیر ملکی قبضے کا سامنا کرنے والے لوگوں کے حق خود ارادیت کے اصول کے لیے عالمی عزم کی تجدید کی گئی ہے۔ 64 ممالک کے مشترکہ تعاون سے یہ قرارداد اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے پیش کی تھی، جسے 193 رکنی اسمبلی کی تیسری کمیٹی نے منظور کیا، جو سماجی، انسانی اور ثقافتی مسائل سے نمٹنے کے معاملات پر غور کرتی ہے۔ توقع ہے کہ آئندہ ماہ جنرل اسمبلی اس قرارداد کی توثیق کے لیے غور کرے گی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائیوں کے دوران ضلع کلگام میں آج 6 بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ بھارتی فوج نے سمنو میں محاصرے اور تلاشی کی ایک پرتشدد کارروائی میں 5 نوجوانوں کو شہید کیا۔ بھارتی فوج نے علاقے میں ڈرونز کے ذریعے کیمیائی مواد کا استعمال کر کے 2 رہائشی مکانوں کو بھی تباہ کر دیا۔ بھارتی فوج نے ایک اور نوجوان کو ضلع راجوری کے علاقے بہروٹے بدل میں تلاشی کی کارروائی کی آڑ میں ایک جعلی مقابلے میں شہید کیا۔ ادھر قابض حکام نے آج مسلسل چھٹے جمعے کو تاریخی جامع مسجد سری نگر کی ایک مرتبہ پھر تالہ بندی کر کے لوگوں کو وہاں نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ انہیں خدشہ تھا کہ جامع مسجد میں نماز جمعہ کا اجتماع بھارت اور اسرائیل مخالف مظاہرے میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں اس بات پر افسوس کا اظہار کیا ہے کہ مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت نے مقبوضہ کشمیر کو اس کے رہائشیوں کے لیے جہنم میں تبدیل کر دیا ہے اور انہیں بدترین ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بنا رہا ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ بھارت وحشیانہ ہتھ کنڈوں کے ذریعے کشمیریوں کی جاری تحریک آزادی کو دبانے میں ہرگز کامیاب نہیں ہوگا اور کشمیری عوام اپنی جدوجہد آزادی کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہے۔ میانمار کی ریاست سندھ میں فوجی جنگ جہاز کی ایک اسکول پر بمباری میں 8 بچوں سمیت کم از کم 11 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ میانمار اس وقت خانہ جنگی کی لپیٹ میں ہے، جہاں کئی متحارب گروپ فوجی حکومت کے خلاف برسر پیکار ہیں، جس نے 2021 میں منتخب حکومت کو برطرف کر دیا تھا۔ زمبابوے میں ہیضے کی وبا کے باعث دارالحکومت ہرارے میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے۔ وبا سے اب تک متعدد افراد ہلاک اور 7,000 سے زائد متاثر ہو چکے ہیں۔ ایک کینیڈین شخص اسلاموفوبیا کے باعث پاکستانی نژاد خاندان کے 4 افراد کے قتل کا مجرم پایا گیا ہے۔ عدالت نے کینیڈین شخص کو منصوبے کے تحت قتل کے 4 الزامات کے تحت مجرم ٹھہرایا۔ اسے عمر قید کی سزا کا سامنا ہے اور 25 برس تک اس کی رہائی کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ ریڈیو خبرنامہ جاری ہے، وقت ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے سابق فاسٹ بولر وہاب ریاض کو قومی سلیکشن کمیٹی کا نیا چیف سلیکٹر مقرر کیا ہے۔ ان کی پہلی ذمہ داری آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز اور نیوزی لینڈ کے خلاف T20 سیریز کے لیے قومی اسکواڈ کا انتخاب ہوگا۔ آسٹریلیا کے خلاف 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز 14 دسمبر سے 7 جنوری تک اور نیوزی لینڈ کے خلاف 5 T20 میچوں کی سیریز 12 جنوری سے 21 جنوری تک کھیلی جائے گی۔ وہاب ریاض نے 2008 میں بین الاقوامی کرکٹ کا آغاز کیا تھا۔ انہوں نے 27 ٹیسٹ میچوں، 91 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں اور 36 T20 میچوں میں پاکستان کی نمائندگی کی، جبکہ تینوں قسم کی کرکٹ میں 237 وکٹیں حاصل کرنے کے ساتھ 1200 رنز بھی اسکور کیے۔ وہ کرکٹ کے عالمی ٹورنامنٹس میں پاکستان کے تیسرے کامیاب ترین بولر ہیں، جنہوں نے 3 عالمی کرکٹ کپ میں 35 وکٹیں حاصل کیں۔ ICC عالمی کرکٹ کپ ٹورنامنٹ کا فائنل میچ اتوار کو احمد آباد میں بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق دن 1:30 بجے کھیلا جائے گا۔ آج راولپنڈی میں پاکستان کپ کے دوسرے سیمی فائنل میں کراچی ریجن وائز نے DLS میتھڈ کے تحت ملتان ریجن کو 43 رن سے ہرا دیا۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے کراچی ریجن وائٹس کی ٹیم 44.3 اوورز میں 280 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ جواب میں ملتان ریجن نے 41 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 229 رنز بنائے۔ ٹورنامنٹ کا فائنل اتوار کو راولپنڈی میں کراچی ریجن وائٹس اور پشاور کے مابین کھیلا جائے گا۔ پاکستان آرمی کے تعاون سے مومن باجوڑ سائیکل ریس آج شروع ہوئی۔ ریس میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور 4 صوبوں سے مجموعی طور پر 120 سائیکلسٹ حصہ لے رہے ہیں۔ ریس میں مومن باجوڑ کے سائیکلسٹ بھی شریک ہیں۔ ریس اتوار کو اختتام پذیر ہوگی۔ 2026 فیفا ورلڈ کپ کوالیفائر کے دوسرے مرحلے کے پہلے میچ میں سعودی عرب کے شہر الحصہ الفتح اسٹیڈیم میں پاکستان کو 4 گول سے سعودی عرب نے ہرا دیا۔ میچ کے پہلے ہاف میں پاکستان نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 1 گول سے برتری حاصل کی، تاہم میچ کے دوسرے ہاف میں سعودی عرب نے 3 گول کر کے برتری حاصل کر لی۔ سعودی عرب کے صالح شہری نے 2 گول کیے، جبکہ عبدالرحمن غریب اور عبداللہ ردیف نے 1 گول کیا۔ پاکستان سنوکر
کے کھلاڑی احسن رمضان نے دوحہ میں ورلڈ 6 ریڈ بال سنوکر چیمپئن شپ میں چاندی کا تمغہ جیت لیا۔ فائنل میں قبرص کے مائیکل جارجیو نے بیسٹ آف 11 فریم میں احسن رمضان کو شکست دے دی۔ مائیکل نے 6-4 فریم سے میچ جیت کر سنونے کا تمغہ جیت لیا۔ پاکستان کے محمد نسیم اختر نے چیمپئن شپ میں کانسی کا تمغہ جیتا۔ اور مردوں کی قومی باسکٹ بال چیمپئن شپ پیر سے لاہور میں شروع ہوگی۔ پاک فوج چیمپئن شپ میں اپنے ٹائٹل کا دفاع کرے گی۔ 5 روزہ مقابلے کے لیے 8 ٹیموں کو 2 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پاک فوج، پاکستان آرڈیننس فیکٹری، پاک فضائیہ اور فیصل آباد کی ٹیموں کو پول اے میں رکھا گیا ہے۔ وابڈا، لاہور، نیوی اور اسلام آباد پول بی میں شامل ہیں۔ چیمپئن شپ کا فائنل 24 نومبر کو ہوگا۔ اور اب چلتے ہیں تجارت کی دنیا میں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آئی مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 333 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 57,063 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 901 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 1056 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آئی ورڈ کال ٹیلی کام کمپنی کے سب سے زیادہ 176 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 377 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 189 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 170 میں کمی، جبکہ 18 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ یونیلیور فوڈز کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 100 روپے کا اضافہ، جبکہ نیسلے پاکستان کے حصص کی قیمتوں میں 200 روپے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ کچھ اس طرح رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 286 روپے اور قیمت فروخت 286 روپے 50 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 354 روپے 15 پیسے اور 354 روپے 80 پیسے، یورو 309 روپے 65 پیسے اور 310 روپے 25 پیسے، سعودی ریال 76 روپے 24 پیسے اور 76 روپے 39 پیسے، UAE درہم 70 روپے 85 پیسے اور 78 روپے، جاپانی ین 1 روپے 87 پیسے اور 1 روپیہ 90 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,85,016 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,70,283 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 1,12,512 میٹرک ٹن برآمدی اور 57,771 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ قومی تحفظ خوراک و تحقیق کی وزارت نے گنے کی فصل کی فی ایکڑ پیداوار اور مجموعی آمدن میں اضافے کے لیے گنے کی پیداوار والے اہم علاقوں کے 1,460 کاشتکاروں کی تربیت کے کامیاب سیشنز کا انعقاد کیا ہے۔ وزارت کے ایک عہدیدار کے مطابق کاشتکاروں کو وزیر اعظم کے زرعی ہنگامی پروگرام کے فصل کی پیداوار میں اضافے کے منصوبے کے تحت گنے کی بیماریوں اور کیڑے مکوڑوں پر قابو پانے کے حوالے سے تربیت فراہم کی، تاکہ جدید زرعی طریقوں پر عمل درآمد کیا جائے اور کاشت میں اضافے کے مؤثر عمل کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے بتایا کہ فصل کی پیداوار میں اضافے کا منصوبہ 2019 میں شروع کیا گیا، جس کے تحت کیڑے مکوڑوں، بیماریوں اور غذائیت کی خرابی کی تشخیص سے متعلق 61 سروے بھی کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری اور نجی شعبوں میں حیاتیاتی کیڑوں پر قابو پانے کی لیبس کی استعداد بڑھانے کے اقدامات بھی کیے گئے ہیں۔ اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ نامور اداکارہ عذرا آفتاب نے آج اسلام آباد میں قومی ورثے اور ثقافت کے وفاقی وزیر جمال شاہ سے ملاقات کی۔ ملاقات میں ڈرامے کی صنعت سے متعلق امور اور فنکاروں کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر نے اداکاروں کو شیلڈ پیش کی۔ قومی ورثے اور ثقافت کے نگراں وزیر جمال شاہ نے کہا ہے کہ فلسطینی بہادر عوام ہیں اور وہ حق خودارادیت کی اپنی جائز جدوجہد میں کامیاب ہوں گے۔ آج اسلام آباد میں فلسطین کے حوالے سے ایک تصویری نمائش کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عالمی برادری اور اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے کہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی مظالم کو رکوانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اور ٹیلی ویژن اور فلم کے ممتاز فنکار شفیع محمد کی آج 16ویں برسی منائی گئی۔ اس حوالے سے تفصیل کے لیے ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے نمائندے شہزاد غوری کی یہ رپورٹ۔ شفیع محمد 1 جنوری 1949 کو سندھ کے شہر نوشہر و فیروز میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے فنی کیریئر کا آغاز ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے بطور میزبان اور صداکار کیا۔ شفیع محمد نے سندھ یونیورسٹی سے بین الاقوامی تعلقات میں MA کا امتحان پاس کیا اور ایک بینک میں ملازمت اختیار کر لی، مگر اداکاری کا شوق شفیع محمد کو لاہور لے آیا، جہاں فلم کورا کاغذ میں انہوں نے اداکار محمد علی کے ساتھ ایک کردار نبھایا۔ شفیع محمد باروب شخصیت کے مالک تھے، مگر ان کی آواز میں ایک خاص قسم کی مٹھاس اور نرمی تھی اور لہجے میں دھیما پن تھا، جس میں جاذبیت اور کشش تھی۔
शफी मोहम्मद शाह ड्रामा सीरियल उड़ता आसमान में पहली बार टेलीविजन स्क्रीन पर जलवा अफरोज हुए। उनके मकबूल ड्रामों में आंच, जंगल, दायरे, तपिश, काला पुल, मारवी, तीसरा किनारा और चांद ग्रहण सरे फहरिस्त हैं। देखिए मिस्टर जवाद, मैं इस सिलसिले में कुछ भी नहीं कर सकता और मैं इस तरह के प्रपोजल सुनना भी पसंद नहीं करता। आप इसी वक्त इस कमरे से निकल जाएं और यहाँ आने की कोशिश भी ना कीजिएगा, प्लीज। ड्रामा सीरियल आंच और तीसरा किनारा से उन्हें मुल्कगीर शोहरत मिली। शफी मोहम्मद ने सिंधी और उर्दू जबानों में अदाकारी की। उनकी उर्दू फिल्मों में ऐसा भी होता है, तलाश, इल्जाम, मुस्कुराहट, रूबी और सलाखें शामिल हैं। प्यार की चोट ऐसी होती है पुलवा, जो नजरों से दिल पर लगती है, और दर्द उस वक्त होता है जब प्यार करने वालों में से कोई एक नजरों से ओझल हो जाता है। हुकूमत पाकिस्तान ने शफी मोहम्मद शाह को उनकी सलाहियतों के एतराफ में सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा। शफी मोहम्मद 17 नवंबर 2007 को अपने मद्दाहों से बिछड़ गए। बाद अज मर्ग शफी मोहम्मद को सितारा इम्तियाज भी अता किया गया। साइंस की दुनिया में क्या हो रहा है, जानते हैं मुजाहिद से। मीटा प्लेटफॉर्म ने वीडियो एडिटिंग के लिए मसनूई जहानत पर मबनी 2 फीचर्स मुतारिफ कराए हैं, जिसको इंस्टाग्राम या फेसबुक पर वीडियोस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले फीचर को EMU वीडियो का नाम दिया गया है और ये 4 सेकेंड्स की वीडियो तख्लीक करता है। दूसरा फीचर EMU एडिट कहलाता है और सार्फिन इसको वीडियो में तब्दीली के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंगापुर की एक टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ने एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार किया है जो सिर्फ फोटोज इस्तेमाल करके असली वीडियोस तैयार कर सकता है। इस प्रोग्राम को हकीकी फेशियल एनिमेशन का नाम दिया गया है और मसनूई जहानत पर काम करता है, जिसमें ये ऑडियो और फोटो लेकर 3D वीडियो बनाता है। मौसम। पंजाब टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने सियाहती मकामात पर धुंध की सूरत हाल के पेश नज़र सयाहों को सफ़र से कबल एहतियात बरतने की हिदायत की है। कॉरपोरेशन के ज़राए ने बताया है कि शहरात के कौमी इदारे ने भी अपनी एडवाइजरी में धुंध की बढ़ती हुई सूरत हाल से आगाह किया है और ख़बरदार भी किया है। एहतियात का मकसद किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचना है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात राशिद बिलाल से। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला साफ है, तहम मगरबी इलाकों में मतला जज़वी तौर पर अबर आलूद है। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि बलाई और वस्ती इलाकों में मतला जज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में हल्की धुंध और स्मोक का इम्कान, तहम शुमाल मगरबी बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत स्कर्दू -6 और लेह में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा मुल्क के दीगर शहरों के रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत कुछ इस तरह से हैं। इस्लामाबाद 7 डिग्री सेंटीग्रेड, मरी 6, लाहौर 13, कराची 20, पेशावर 7, क्वेटा 7, मुजफ्फराबाद 8, गिलगित -2, स्कर्दू -6, श्रीनगर 1, जम्मू 11, लेह -5, पुलवामा -1, अनंतनाग 0 और शोपियां में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खबरनामा ख़त्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा समाप्त कीजिए। वज़ीर आज़म ने हुकूमती अहदेदारों की तारीफ की है जिन्होंने बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम में 46 अरब रुपए वसूल किए हैं। आर्मी चीफ ने कहा है कि किसी शख्स के किसी दूसरे शख्स, खासतौर पर अक़लियतों और मुआशरे के कमज़ोर तबकात के खिलाफ इंतहा पसंदाना रवैये की कोई गुंजाइश नहीं है। उलमा व मशाइख ने मुल्क में इस्तेहकाम के लिए मुतफ़िका तौर पर इंतहा पसंदी और फ़िरकावारियत की मज़म्मत की है और रियासत की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा किया है। पाकिस्तान और रूस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया है। तालीम के वफाकी वज़ीर ने नौजवानों को हुनर सिखाने और टेक्निकल तालीम देने की अहमियत पर जोर दिया है ताकि इक्तिसादी तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। और गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम गैर मुल्कियों की अपने अपने मुल्क वापसी का सिलसिला जारी है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे मोहम्मद वसीम, सुपरवाइजर शोबा उर्दू हिना शाहिद, मुदीर होम डेस्क अतर रसूल, मुदीर फॉरेन डेस्क तारिक महमूद, न्यूज़ प्रोड्यूसर राना गुलाम मुस्तफ़ा, मुदीर आला अब्दुल बासित खान, निगरान आला अमानुल्लाह सिप्रा, पेशकश शोबे खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तस्वीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं।
हुमैरा मुजाहिद और हमारी न्यूज़ टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामिया नासिर।